بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ آج کی اس نشست میں استغفار کے تعلق سے، یعنی عامل کو استغفار کیوں ضروری ہے، اس تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں، جو روحانی معالج ہوتا ہے، جو عامل ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مریضوں کے، حاجت مندوں کے توقعات پہ پورا اترے۔ ظاہر ہے کہ یہ قسمت کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، لیکن اپنے تئیں اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے کسی کے لیے، دعا، توجہ، تعویذ، دم، کچھ بھی، تو اس میں یہ بالکل خالص ہو اور اپنے طور پر کہیں کوئی کوتاہی، کمی، نقص نہ رہنے دے۔ تو اس لیے عامل کے اوپر اس جہت سے، یعنی خود اپنی جہت سے بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک عامل کو یا روحانی معالج کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو عقیدے کے طور پر یہ ذہن میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے ایک عامل کہ اگر اس کے کرنے سے، دعا کرنے سے، توجہ کرنے سے، کوئی نقش دینے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، تو وہ یہ جانے کہ یہ خدائے قدیر کی کرم فرمائیہ ہے اور اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ بالکل اس طریقے سے ہمیشہ سوچنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو فائدہ نہ پہنچے، کہ ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ کوئی قسمت کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں لوگ، تو اگر کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو اس میں عامل کو، روحانی معالج کو، توجہ اور دعا کرنے والے مرشد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ دراصل میری کوتاہیاں ہیں، میرے گناہ ہیں، اور میرے اندر کوئی کمی یا نقص ہے کہ میں اس کو اپنے توجہ سے، اپنی دعا سے فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ فائدہ حاصل کرنے والے میں کیا کمی ہے یا اس میں کیا شرائط مفقود ہے، اس سے بحث نہیں۔ یہ چونکہ صرف عامل کو استغفار کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو صرف ایک پہلو پہ ہی میں مختصر سی بات کروں گا۔ تو یہ عامل کے اندر یہ بات راسخ ہونی چاہیے عقیدے کی طرح کہ فائدہ پہنچ جانے کی صورت میں اس کو خدائے قدیر کا کرم جانے، اس کا فضل جانے، اور فائدہ نہ پہنچنے کی صورت میں اپنی کوتاہی اور اپنا گناہ تصور کرے، اور نہ صرف یہ کہ تصور کرے، یقین جانے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ وہ اس کو فائدہ نہ پہنچا۔ جب یہ جانے گا تو پھر اس کو استغفار کی اہمیت معلوم ہوگی، اور جب یہ استغفار کرے گا اور بکثرت استغفار کرے گا تو یقین جانے اس کے استغفار کا فائدہ، عامل کے استغفار کا فائدہ، روحانی معالج کے استغفار کا فائدہ، مرشد کے استغفار کا فائدہ ان کے مریدوں میں سرایت کرتا ہے۔ روحانی معالج یا عامل اگر استغفار کرے گا تو اس کے استغفار کا نور مریضوں میں، حاجت مندوں میں سرایت کرے گا، ان کے کاروبار میں، ان کے دکان مکان میں اس استغفار کا نور سرایت ہوگا۔ یعنی کہ یہ جیسے ایک نظام ہے نا باطنی، تصرف کا، توجہ کا، تو استغفار سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور استغفار سے کبھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ مبتدی ہو یا منتہی ہو۔ اگر آپ استغفار سے غفلت برتیں گے اور استغفار کو بہت ہلکے میں لیں گے تو پھر آپ جان لیں کہ آپ بہت بڑی سعادت سے محروم ہو گئے۔ اگر جیسے ہی آپ نے استغفار سے غفلت برتی تو بس آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ترقی کے آگے فل اسٹاپ لگ گیا، اس کے آگے ترقی ناممکن ہے۔ آپ جتنا استغفار کریں گے آپ اتنی ترقی کرتے جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ آپ ترقی کریں گے بلکہ آپ سے جڑنے والے وہ تمام لوگ جو ہے اس استغفار کے نور سے ترقی پذیر ہوتے رہیں گے، جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔
آپ جس کی طرف توجہ کریں گے استغفار کا نور اس کی طرف منتقل ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ایک بڑا موضوع ہے، لیکن چونکہ میں بہت مختصر سی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ میں اس بات کو پھیلا نہیں رہا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ یہ جو تمہید ہم نے استغفار کے تعلق سے باندھی ہے وہ اس لیے باندھی ہے کیونکہ یہ جو 7واں چلہ ہے استغفار کا، پہلے مرحلے کے 9 چلوں میں سے جو 7واں چلہ ہے استغفار کا، تو یہ 7واں چلہ استغفار کا ہے، اور اس میں اس کا صیغہ ہے استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 1000 مرتبہ 40 روز تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھیں اسم اعظم یا حی یا قیوم بھی ہے، تو اس کو 1000 مرتبہ جو لوگ 6 چلوں سے فارغ ہو چکے ہیں 7واں چلہ کریں گے، وہ استغفار کے اس چلے کو کریں گے، اور اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اپنے ظاہری باطنی گناہوں سے تائب ہونے اور نفس امارہ کے شر سے بچنے کی نیت کے ساتھ معرفت نفس کی بھی نیت کرے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ آپ یہ چلہ استغفار کا کر لیں گے پھر چھٹی ہو جائے گی، نہیں، مرتے دم تک استغفار کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم نے جو بات شروع میں کی نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ استغفار کی اہمیت سے اگر آپ واقف ہو جائیں گے تو آپ یہ جو تصرف رسانی اور فیض رسانی کا جو سلسلہ ہے اس کے نظام کو آپ پریکٹیکلی آپ اس کو سمجھ پائیں گے اور خود سے اس چیز کو تجربہ کر پائیں گے جو باتیں ہم نے شروع میں عرض کی۔ تو ان فوائد کو آپ ملحوظ رکھیں اور یہ استغفار کا جو 7واں چلہ اس کو کرے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو خیر جو استغفار کا جو 7واں چلہ کر رہے ان کے لیے، لیکن عام طور پہ ہر کسی کے لیے، خواہ وہ یہ عملیاتی چلہ کرے نہ کرے یا اس طریقے سے جیسے ہم نے بتایا یہ اس کورس میں شامل ہو نہیں ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے، ہر بندے مومن کے لیے ہے۔ استغفار کا یہ فائدہ ہے۔ اگر والد اپنے گھر میں استغفار کرتا ہے تو اس کا نور اس کے خاندان والوں میں، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اگر استغفار کرے تو اس کا نور گھر کے تمام افراد میں سرایت کرے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی محلے کا امام ہے وہ اگر کثرت سے استغفار کرے گا تو اس کا نور تمام مصلیوں میں سرایت کرے گا۔ ایسے ہی کوئی مرشد ہے وہ استغفار کرے گا تو اس کے نور سے تمام اس کے مریدین منور ہوں گے۔ تو استغفار سے کسی کو خلاصی نہیں ہے، اور یہ استغفار کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہ حتیٰ کہ یہ کافروں کو بھی اس کا حکم ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو کفریہ عقیدے سے اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سچا دین ایک خدا کو ماننا اور تمام رسولوں پر ایمان لانا اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا۔ تو استغفار جو ہے یہ ہر درجے میں یہ استغفار کا جو ہے نظام ہے، ہر درجے میں، انسانیت کے ہر درجے میں استغفار کا آپ نظام دیکھیں گے۔ تو اس کے فوائد بے شمار ہیں، استغفار کریں تو استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بکثرت توبہ و استغفار کو اپنا شعار بنائیں، اپنی عادت ثانیہ بنائیں، اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کے ساتھ درود شریف کی کثرت اور ادعیہ معصورہ جیسے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر جو صبح و شام پڑھنے کے یا دیگر جو ادعیہ معصورہ ہے ان سب کی پابندی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نمازوں کا بھی پابند بنائے، نہ صرف یہ کہ 5 وقتہ نمازوں کا بلکہ تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کا بھی پابند بنائے، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد وغیرہ کا بھی پابند بنائے۔ یہ جو ابتدائی 9 چلوں میں جو احباب شامل ہیں وہ جو میری 3 ویڈیو عامل بننے کا طریقہ کے تعلق سے آ چکا ہے، اس کو آپ دیکھیں، 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو ضرور کریں، کیونکہ اس کے کرنے کے بعد ہی آپ ایلیجبل ہوتے ہیں پہلے مرحلے کے 9 چلوں کے کرنے کے تعلق سے آپ اہل ہوں گے۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے، اس پہ پابند نہیں ہوں گے
تو پھر آپ اس کے بھی اہل نہیں ہیں۔ تو چونکہ بہت سارے تجربات سے گزرنے کے بعد ہم نے وہ ایک جو 3 نشستیں کی، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد 4تھی 5ویں نشست بھی ہو جانی تھی، لیکن وہ اور سارا مواد بھی میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن جیسے وقت کی تنگی جو دامنگیر رہتی ہے وہ ایک شکایت، اس وجہ سے وہ میں نہیں کر پایا۔ تو خیر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں ہر 1-2 دن میں اس طریقے سے جیسے کچھ ریکارڈ کروا دیا کروں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہ وہ تمام لوگ جو عملیات کورس وغیرہ، تعویذات وغیرہ سیکھنے، اس فن کو سیکھنے کے تعلق سے جو پوچھتے ہیں، تو بیچارے بالکل کورے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں اس فن کے بارے میں، تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تو جہاں سے شروع کرنا وہ ہم نے بتا دیا۔ تو آپ جن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیے، اس میں جو کچھ ہم نے بتایا ہے اس پہ پہلے عمل کیجئے، 3 مہینے، 6 مہینے، سال بھر، ہر کسی کو اس کے حساب سے جیسے بتا دیا جاتا۔ پھر ہر ہفتے آپ یہاں پہ جو ہمارا عملہ ہے واٹس ایپ کے ذریعے آپ ان کو اطلاع بھی کرتے رہیے کہ ہم یہ وظیفہ اور یہ سب نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی اطلاع بھی آپ دیتے رہیں۔ تو اس سے جیسے آپ کا سنجیدہ ہونا، مخلص ہونا یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ بھئی ہاں آپ ہماری باتوں پہ کتنا زیادہ عمل پیرا ہے، یا آپ بالکل ایسے ہی بس خالی وہ جن حاصل ہو جائے، وہ جنات اور موکل اور پری اور کیا نہ کیا، اللہ نہ کرے اگر اس طریقے کا آپ کا ذہن ہوگا تو وہ بھی جیسے فلٹر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، سینکڑوں کی تعداد میں، جو ہر ہفتے اپنے معمولات سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ سب اسی طریقے سے آگاہ کرتے رہیے، اور جب ان چیزوں میں، یعنی ان 3 نشستوں میں جو ہم نے باتیں بتائی ہیں، جب اس میں آپ کو استقامت حاصل ہو جائے گی تو پھر آپ جو ابتدائی 9 چلے ہیں اس سے آپ شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہے تو آپ مجھ سے مشورہ کر کے آپ جیسے آپ کا من کرے اس طریقے سے آپ جیسے مختلف اعمال وغیرہ کرنا چاہیں تو پھر آگے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو شروعات ہوگی وہ انہی 9 چلوں سے کرنی پڑے گی، یہ ہم نے جیسے لازمی کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔